إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ بعدہ اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے، جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ محترم حاضرین، وہ کام جن سے بچنا ضروری ہے، اس سلسلے میں اب تک 10 خطبے ہو چکے ہیں اور آج کا یہ خطبہ اس کی 11ویں کڑی ہے۔ 28 باتیں ایسی بتائی جا چکی ہیں جس سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ 29ویں بات جس سے بچنا ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے، سستی اور کاہلی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں سستی اور کاہلی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک مسلمان کو سست نہیں ہونا چاہیے، کاہل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو ہمیشہ متحرک رہنا چاہیے، اس کو ہمیشہ ایکٹیو رہنا چاہیے۔ سستی، کاہلی یہ انسان کو بیکار بنا دیتی ہے۔ آج عام لوگوں کو چھوڑیے، نوجوانوں کا بھی ایک بڑا طبقہ ہے جو سستی اور کاہلی کا شکار۔ ہم نے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایک بوڑھا باپ بیچارہ دن رات محنت کرتا ہے،
پیسے کمانے کے لیے، گھر چلانے کے لیے، لیکن جوان بیٹا گھر میں سویا رہتا ہے۔ یہ سستی، یہ کاہلی، گھروں کا ماحول یہ ہے کہ بوڑھی ماں دن رات محنت کرتی ہے، جوان بیٹی بستر پر سوئی ہوئی ہے۔ یہ گھر گھر کا ماحول ہے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ یہ سستی اور کاہلی آپ کو بیکار بنا دے گی۔ مسلمان کبھی سست نہیں ہوتا ہے، مسلمان کبھی کاہل نہیں ہوتا ہے، مسلمان ہمیشہ ایکٹیو رہتا ہے، مسلمان ہمیشہ متحرک رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اذهب انت وربك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ تم اور تمہارے بھائی میری اس کتاب کو لے کر کے جاؤ، اذهب انت واخوک، تم اور تمہارے بھائی جاؤ، بآیاتی ہماری نشانیوں کو لے کر کے، ولا تنیا فی ذکری، اور مجھے یاد کرنے میں، ذکر کرنے میں سستی نہیں کرنا۔ آدمی سستی کرتا ہے تو وہ کوئی کام نہیں کر پاتا۔ اذان ہوتی ہے، سوچتا ہے ابھی جائیں گے، اذان بھی ہو جاتی ہے، اقامت بھی ہو جاتی ہے، نماز بھی ہو جاتی ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو سستی کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ویل ہے، تباہی و بربادی ہے ان مصلیوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں، مرد اور خواتین نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھنا چاہتے۔ جب انسان سست ہو جاتا ہے تو کوئی کام نہیں کر پاتا ہے۔ ہمارے درمیان بہت سارے لوگ ہوں گے جو حکیم ہوں گے، ڈاکٹر ہوں گے، آپ ان سے مشورہ کیجئے۔ انسان کی ناکامی کی ابتدا اس کی سستی سے ہوتی ہے، انسان کی بیماری کی ابتدا اس کی سستی سے ہوتی ہے۔ جو آدمی ہمیشہ سست رہتا ہے، پڑا رہتا ہے، دھیرے دھیرے بیماریاں اس کے بدن میں آ جاتی ہیں اور وہ ناکارہ ہو جاتا ہے۔ تو سستی نہ کریں، کاہلی نہ کریں، آلس نہ کریں، ہمیشہ ایکٹیو رہیں، ہمیشہ متحمس رہیں، ہمیشہ سرگرم رہیں۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ سستی اور کاہلی کا شکار ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک اور خاص بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا یسبحون اللیل والنہار، اللہ کے جو خاص بندے ہیں وہ تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، رات میں بھی دن میں بھی، ولا یقترون، اور وہ کبھی سستی نہیں کرتے۔ آج کا کام کل پر نہیں ٹالنا چاہیے، کال کرے سو آج کر، آج کرے سو اب۔ آج ہمارا حال یہ ہے، دیکھیں گے، کریں گے، ابھی کون سا دن نکل گیا، نہیں۔ جو آدمی یہ سوچتا ہے وہ کبھی کوئی کام نہیں کر پاتا۔ صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی بھی چیز ارادہ کرتے تھے تو فوری طور پر اس کو انجام دیتے تھے، کوئی بھی حکم نازل ہوتا تھا تو فوری طور پر اس پر عمل کرتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے، آپ حضرات جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے کے بعد مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ تحویل قبلہ کا معاملہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش کو پوری کیا اور مسجد اقصیٰ کے بجائے قبلہ مسجد حرام کی طرف کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز جو مسجد حرام کی طرف پڑھی تحویل قبلہ کے بعد وہ عصر کی نماز تھی۔ ایک صحابی آپ کے ساتھ نماز پڑھ کے نکلے، جا رہے تھے مدینے کی گلیوں میں، دیکھا کہ ایک مسجد میں کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ مسجد حرام کے بجائے مسجد اقصیٰ کی طرف اپنا رخ کیے ہوئے ہیں۔ صحابی نے پیچھے سے آواز دیا، لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ تحویل کر دیا ہے اور مسجد اقصیٰ کے بجائے اب مسجد حرام ہمارا قبلہ ہو گیا ہے۔ حالت نماز میں بھی امام اور تمام مصلیوں نے حالت نماز میں مسجد اقصیٰ کی طرف جو تھے وہ مسجد حرام کی طرف ہو گئے۔ سستی نہیں، کاہلی نہیں۔ صحابہ کرام ہمیشہ متحمس رہتے تھے، صحابہ کرام ہمیشہ سرگرم رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو سستی کرتے ہیں
اور سستی میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے حدود کو نافذ نہیں کرتے ہیں، وہ خود بھی ڈوبیں گے اور دوسروں کو بھی لے ڈوبیں گے۔ آپ نے مثال دی، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے حدود کو نافذ نہ کرنے والا، اس میں سستی کرنے والا، کاہلی کرنے والا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگ ایک سمندر میں سفر کر رہے ہیں، ایک کشتی میں سوار ہوئے، کشتی کے دو پارٹ ہیں، دو حصے ہیں، کچھ لوگوں کو اوپر جگہ ملی، کچھ لوگوں کو نیچے جگہ ملے۔ پانی کا انتظام اوپر کے حصے میں تھا، اب نیچے والوں کو جب پانی کی ضرورت پڑتی تو اوپر جاتے، اوپر پانی لیتے، اپنی ضرورت پوری کرتے۔ نیچے والوں کا بار بار اوپر جانا اوپر والوں کو ناگوار گزرا، تو ایک شخص نے ایک کلہاڑا لیا اور اس نے سوچا کہ یہ کشتی پانی میں چل رہی ہے، کیوں نہ اس کا ایک لکڑی کا حصہ نکال دیا جائے تو ہمیں پانی ہی مل جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ سمندر میں چلتی ہوئی کشتی اگر اس کے اندر سوراخ کیا جائے، اس کا ایک پٹرا نکال دیا جائے تو معاملہ کیا ہوگا؟ سمندر کا پانی کشتی میں آ جائے گا، پہلے نیچے کے لوگ ڈوبیں گے، اس کے بعد اوپر کے لوگ ڈوبیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہترین مثال دی۔ اب نیچے والوں نے سوچا کہ کشتی پانی میں چل رہی ہے، بار بار ہمیں اوپر جانے سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، ایک شخص نے نادانی کی اور کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ پانی حاصل کر سکے۔ اب اوپر والے دیکھ رہے ہیں، ان کو سستی نہیں کرنی چاہیے، ان کو فوراً اس کا ہاتھ پکڑنا چاہیے، ان کو فوراً اس سے روکنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس شخص کو بھی بچا لیں گے اور اپنے آپ کو بھی بچا لیں گے۔ اور جو لوگ نہیں پکڑیں گے، نہیں منع کریں گے، بہت سارے لوگ سوچتے ہیں وہ نادانی کر رہا ہے، اس کا انجام اسے ملے گا، نہیں۔ جب برائیاں زیادہ پھیل جاتی ہیں تو صرف برے لوگ اس کے شکار نہیں ہوتے ہیں، اس کے ساتھ نیک لوگ بھی اس کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سستی اور کاہلی کو دور بھگاؤ، جو لوگ دور ہیں ان کو قریب کرو، جو لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو نیکی کی تعلیم دو، جو لوگ نافرمان ہیں ان کو فرما برداری کا حکم دو، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول سے جوڑو۔ سستی کاہلی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ اگر اوپر والے اس شخص کو پکڑ لیں گے تو وہ خود بھی بچ جائیں گے اور اس کو بھی بچا لیں گے۔ سستی اور کاہلی اللہ کو ناپسند ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے اس میں سستی اور کاہلی بھی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں سستی سے۔ سستی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے۔ آج حالت کیا ہے؟ آج ہر آدمی سست پڑا ہوا ہے، اور یہ موبائل، کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو تنہا نہیں محسوس کرتا، لوگوں میں آدمی بیٹھتا، لوگوں سے میل جول رکھتا، اس کے اندر ایک حوصلہ ہوتا، ایک جذبہ ہوتا، لیکن یہ موبائل، آدمی بستر پر پڑا رہتا ہے، نوجوان لڑکے لڑکیاں سب بستر پر پڑے ہوئے ہیں، موبائل میں ان کا دن گزر رہا ہے، ان کی راتیں گزر رہی ہیں۔ یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ قوم کہاں چلی گئی؟ آج حالت یہ ہے کہ انسان سستی اور کاہلی کی وجہ سے عبادتوں میں بھی پیچھے ہو گیا، معاش میں بھی پیچھے ہو گیا۔ آج مسلمانوں کی معاشی پوزیشن کیا ہے؟ آج مسلمانوں کی مالی پوزیشن کیا ہے؟ ہم اور آپ اچھی طرح سے محسوس کر سکتے ہیں۔ ہمیں فکر نہیں ہے، ہمیں کمانا چاہیے، ہمیں فکر نہیں ہے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں فکر نہیں ہے، ہمیں نمازوں میں دلچسپی دکھانی چاہیے، ہمیں فکر نہیں ہے کہ سستی اور کاہلی کو دور بھگانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رات میں انسان سوتا ہے تو شیطان اس کے ناک کے نتھنے پر رات گزارتا ہے۔ اس لیے سستی اور کاہلی کو دور کرنے کے لیے چاہیے کہ جب وہ صبح میں اٹھے وضو کرے تو 3 مرتبہ اپنی ناک کو جھاڑے۔ 3 مرتبہ جب اپنے ناک کو جھاڑتا ہے تو وہ شیطانی اثر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دونوں صحیح بخاری کی ہے، آپ نے فرمایا کہ جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، 3 گھانٹی لگا دیتا ہے، اور ہر گھانٹی لگاتے وقت یہی کہتا ہے رات بہت لمبی ہے، سو جا۔ آج لوگ فجر میں اٹھتے ہیں، الارم لگائے ہوئے ہیں، بند کر دیتے ہیں، تھوڑی سی سستی
کہ ابھی 15 منٹ باقی ہے، ابھی 20 منٹ باقی ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جو آدمی یہ سوچتا ہے کہ ابھی 15 منٹ 20 منٹ باقی ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ وقت اتنا تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے کہ نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، کبھی کبھی سورج نکل جاتا ہے، ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کی گدی پر 3 گرہیں لگاتا ہے، 3 گھانٹی لگاتا ہے اور کہتا ہے سو جا، رات ابھی بہت لمبی ہے۔ پھر انسان اٹھتا ہے، جب وہ اٹھتے ہی اللہ کا ذکر کرتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تو 1 گھانٹی کھل جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ وضو کرتا ہے تو اس کی دوسری گھانٹی کھل جاتی ہے، دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی تیسری گھانٹی بھی کھل جاتی ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ آپ فجر سے پہلے اٹھے نہیں، آپ نے وضو نہیں کیا، آپ نے نماز نہیں پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی نہیں اٹھتا ہے، نہ وضو کرتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، تو اس کے اوپر سستی رہتی ہے، کاہلی رہتی ہے، دن بھر مرجھایا مرجھایا رہتا ہے۔ آج یہ سستی اور کاہلی اس وجہ سے ہے کہ لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ آج اتنی بڑی تعداد ہمارے سامنے ہے، مرد اور خواتین سب ہیں، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، چھوٹے بچے، بوڑھے جوان، سوچیں کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے کہ نہیں۔ جب حالت یہ ہو کہ فجر کی نماز چھوڑ کر سوئے رہیں گے تو سستی اور کاہلی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ اس لیے سستی کو دور بھگائیں، ایکٹیو رہیں، متحمس رہیں، سرگرم رہیں۔ مسلمان کبھی سست نہیں ہوتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اے اللہ میں سستی اور کاہلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اسی طریقے سے 30ویں چیز جس سے ہم کو اور آپ کو بچنا ضروری ہے، بزدلی ہے۔ بزدلی، آدمی آج بزدل ہوتے جا رہا ہے۔ ہم اپنے دل کی بات کسی سے نہیں کہہ سکتے ہیں، ہم اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں، اور آج ہمارے رائے پر، ہماری آواز پر، ہماری تحریک پر لوگ پابندیاں لگانا چاہتے ہیں۔ ہم اتنے بزدل ہو گئے ہیں۔ میرے بھائیو، پرانی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، بزدلی کے مقابل میں جو چیز ہے وہ شجاعت ہے، بہادری ہے۔ بہت سارے لوگ بزدلی اور شجاعت میں فرق نہیں کر پاتے۔ شجاعت کا معنی بہادر، بہادر، بزدل مت بنو، بہادر بنو۔ لیکن بہادری کا بہت سارے لوگ غلط فائدہ اٹھا۔ بہادری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے جھگڑا کریں، بہادری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے لڑائی کریں، بہادری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بحث و تکرار کریں۔ بہادری کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بات سلیقے سے کہیں۔ بہادری کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بولنے کی ضرورت پڑے آپ کے اندر بولنے کی ہمت ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزدل نہیں تھے، آپ شجاعت مند تھے، آپ بہادر تھے۔ لیکن پوری تاریخ اٹھا کر دیکھو، نبی کی پوری 63 سالہ زندگی کا مطالعہ کرو، کبھی آپ نے جھگڑا نہیں کیا، کبھی آپ کسی سے الجھے نہیں۔ کیا آپ بہادر نہیں تھے؟ کیا آپ بزدل تھے؟ نہیں میرے بھائیوں، بزدلی کہتے ہیں کہ آدمی کو اپنی بات نہیں رکھ پانا۔ میرے بھائیوں، حالات کیسے بھی ہوں مگر آپ حق بات سلیقے سے کریں، لوگ آپ کی بات کو سنیں گے، لوگ آپ کی بات سمجھیں گے۔ آج قوم کو بزدل بنایا جا رہا ہے، آج نوجوانوں کو بزدل بنایا جا رہا ہے، آج پوری امت کو بزدل بنایا جا رہا ہے، اور بزدل بنانے کے لیے مختلف قسم کے قانون بنائے جا رہے ہیں۔ آج ہم بزدل ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کبھی بزدلی نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزدلی سے بھی اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ہمارے نبی نے کفار و مشرکین کے ایوانوں میں توحید کا اعلان کیا۔ بزدلی یہ ہے کہ آپ اپنی بات نہ کریں، بزدلی یہ ہے کہ جہاں کہنے کی ضرورت پڑے وہاں خاموش رہیں۔ میرے بھائیوں، بات سلیقے سے کریں، لوگ آپ کو سنیں گے، بات سلیقے سے کریں، لوگ آپ کو مانیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ دشمنی کرتے ہیں، دشمنیاں ہوتی رہیں گی۔ کیا اگر آپ حق بات نہیں بولیں گے تو لوگ آپ سے دشمنی نہیں کریں گے؟ کیا آپ حق بات نہیں بولیں گے تو لوگ اپنے پلکوں پر بٹھا کے رکھیں گے؟ جو ہونا ہے وہ ہوگا، اس لیے حق بات بولنے سے گریز کیوں کیا جائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں بھیجا۔
وہ فرعون جو پورے مصر پر حکومت کرتا تھا، جو یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، وہ فرعون جس کا حال یہ تھا کہ کوئی اس کے حکم کو اگر نہیں مانتا تو وہ اس کو دیوار پہ کھڑے کر کے اس کے جسم میں کیل ٹھونک دیتا تھا۔ معلوم ہے کتنا بڑا ظالم، بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا تھا، ان کے بچوں کو قتل کروا دیتا تھا۔ کسی کے اندر ہمت اور جرات نہیں تھی کہ وہ فرعون کے سامنے زبان کھولیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے دربار میں، اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی کہا اذهبا الی فرعون، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ۔ دونوں گئے فرعون کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم وہاں جا کر کے گفتگو کرو، میں تم کو دیکھ بھی رہا ہوں، تمہاری بات سن بھی رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کے دربار میں، توحید کا اعلان کیا، آپ نے بزدلی نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے میدان میں طائف کے بڑے بڑے 3 سرداروں سے ملاقات کی، اور آپ نے توحید کا درس دیا، اور آپ نے کہا کہ لوگوں میری بات سنو، اگر بات صحیح ہے تو مان لو، اور اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کسی سے گفتگو کریں اور اس سے کہیں کہ میری بات اگر آپ کے سمجھ میں آتی ہے تو مانیے، ورنہ چھوڑ دیجئے۔ آپ کو الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں بارہا یہ بات کہتا رہتا ہوں، بہت سارے ہمارے نوجوان لوگوں سے بحث کرتے ہوئے الجھ جاتے ہیں، پھر ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں فلاں کو بار بار سمجھاتا ہوں، وہ بات نہیں مانتا ہے۔ بھئی منوانے کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری صرف بتانے کی ہے۔ اس پوائنٹ کو سمجھیے، اس نقطے کو سمجھیے۔ اللہ کے نبیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو اللہ کا پیغام سنائیں۔ سنانا بتانا نبیوں کی ذمہ داری تھی، منوانا ذمہ داری نہیں تھی۔ اس لیے آپ منوانے کی کوشش نہ کریں۔ آج اتنی بڑی جماعت ہے، میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، بتانا میری ذمہ داری ہے۔ جو مانے گا الحمدللہ، جو نہیں مانے گا اپنا نقصان کرے گا۔ آپ اس نہج پر کام کریں، آپ اس وصول پر کام کریں کہ آپ کو منوانے کی ذمہ داری نہیں دی گئی ہے۔ آپ کو زبردستی کسی کو اپنی بات منوانے کا حق نہیں ہے۔ آپ اپنی بات کریں، دلائل کی بنیاد پر کریں، وصول کی بنیاد پر کریں۔ جس کو اللہ توفیق دے گا وہ مانے گا، جس کو نہیں ملے گی نہیں مانے گا۔ تو بزدلی، وہ کاہلی، یہ ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بزدلی آتی کیوں ہے؟ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے ہیں، جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلاف نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا، صبر کرو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑا جاتا ہے تو آدمی بزدل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مقلد کبھی ہمت کی بات نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا۔ ہمت کی بات کرنے کے لیے ہمت ہونی چاہیے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں وہی جرات کی بات کر سکتے ہیں۔ اور جرات کی بات یہ نہیں ہے کہ آپ کسی سے الجھائیں، جرات کی بات یہ ہے کہ حق بات ڈنکے کی چوٹ پر کہی جائے۔ آئینے جواں مرداں، حق گوئی وہ بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ میرے بھائیوں، حق بات ڈنکے کی چوٹ پر کہی جائے، کہنے کا سلیقہ صحیح اور درست ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے الجھائیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں سے آپ لڑائی جھگڑا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شجاعت مند تھے، آپ بہادر تھے، آپ نے صحابہ کو شجاعت مندی اور بہادری کی تعلیم دی، آپ نے سستی اور کاہلی کو دور بھگایا، آپ نے کبھی بھی بزدلی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے صحابہ کو متحمس اور سرگرم رکھتے تھے۔ رات کے اندھیرے میں اگر اعلان ہوتا تھا کہ لوگوں اللہ کے راستے میں لڑنے کی ضرورت ہے، جہاد کی ضرورت ہے، جس صحابی کے کان میں آواز پہنچتی تھی، جس حالت میں تھا نکل جاتا تھا۔ یہ تھی جواں مردی، یہ تھی شجاعت اور بہادری۔
حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ شب زفاف مناتے ہیں، سہاگ رات ہے، پہلی رات ہے، صبح کے وقت میں اعلان ہوا، ابھی بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد غسل بھی نہیں کر پائے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے، لوگوں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں نکل جاتے ہیں، آپ غسل بھی نہیں کر پائے، جنگ میں گئے، شہید ہو گئے، شہداء کی لاشوں کو اکٹھا کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنظلہ کہاں ہیں، دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، تلاش بسیار کے بعد حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش ملی، ان کے بدن پر پانی کے قطرات تھے، پیارے نبی نے فرمایا غسیل الملائکہ، ان کو فرشتوں نے غسل دیا۔ اللہ اکبر، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے شب زفاف منانے کے بعد غسل کرنے کا انتظار نہیں کیا، نبی کے منادی کی آواز کان سے ٹکرائی، اسی حالت میں نکل گئے۔ یہ ہے شجاعت مندوں کا، یہ ہے جو قوم بہادر ہوتی ہے اس کی قوم شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، اور جو قوم بزدلی کا شکار ہو جاتی ہے وہ غلامی کی زندگی گزارتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہمیں شان و شوکت کی زندگی گزارنی ہے تو بزدلی کے خول سے باہر نکلنا ہوگا۔ ہمارا یہ ملک جہاں ہم رہتے اور بستے ہیں، آپ کو معلوم ہے اس ملک کی آبیاری کے لیے ہمارے پرکھوں نے کیا قربانیاں دی ہیں۔ سب سے پہلا مجاہد جو اس ہندوستان کی دھرتی پر آیا وہ محمد بن قاسم ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں، 500 شہسواروں کے ساتھ محمد بن قاسم سندھ کی بندرگاہ پر جب اترے تھے اور ان کے پاس خط بھیجا گیا تھا، راجہ داہر نے مسلمانوں کے ایک بیڑے پر قبضہ کر لیا تھا، اس میں خواتین بھی تھیں، مرد بھی تھے، یہ لوگ تجارت کی غرض سے آئے تھے۔ یہاں سے خط بھیجا گیا حجاج بن یوسف کے پاس کہ عربی بیڑے پر ہندوستان کے راجہ نے قبضہ کر لیا ہے۔ محمد بن قاسم 500 شہسواروں کے ساتھ ہندوستان کی دھرتی پر اترے، سندھ کے بندرگاہ پر، اور میرے بھائیوں دن میں مجاہدہ کرتے تھے، دن میں جہاد کرتے تھے، رات میں تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اور آنن فانن پورے ملک کو فتح کیا۔ لیکن بہت کم موقع ملا، جب ہندوستان چھوڑ کر جانے لگے ایک سازش کے تحت ان کو ہندوستان سے سندھ سے بلا لیا گیا۔ جب جانے لگے تو یہاں کی غیر قوم کی عورتیں ان کے پیر پکڑ کر رونے لگی، کہا آپ ہمارے دیوتا ہیں، آپ نے ہماری دھرتی کو عدل و انصاف سے بھر دیا تھا، آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ آپ تاریخ پڑھیے، محمد بن قاسم کی عمر اس وقت 18 سال یا 20 سال تھی۔ میرے بھائیوں، مجاہد بنو، بزدل نہ بنو، بزدلی آپ کو تباہ و برباد کر دے گی۔ طارق بن زیاد جب اندلس کی بندرگاہ پر پہنچے جو آج اسپین ہے، وہ وہاں کے کمانڈر تھے، وہاں پہنچنے کے بعد جس کشتی پر سوار ہو کر گئے تھے ان تمام کشتیوں کو جلا دیا۔ لوگوں نے کہا کہ اس آدمی کو ہمارا امیر اور کمانڈر بنا دیا گیا ہے جو جنگ کے پیچ و خم سے ناواقف ہے۔ طارق بن زیاد نے کہا سنو، میں نے کشتیاں اس لیے جلائی ہیں، تم مجاہد اسلام ہو، ہم اسپین کی، ہم اندلس کی بندرگاہ پر پہنچے ہیں، یہاں ہم جہاد کریں گے، اگر ہم کامیاب ہو گئے تو یہاں ہم اسلام کا جھنڈا گاڑیں گے، اور اگر ناکام ہوئے تو لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں گے۔ ہم نے کشتیاں اس لیے جلا دی ہیں تاکہ ہمارے دل میں ملک کی واپس جانے کی تمنا ختم ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہ تھے ہمارے نوجوان۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ میرے بھائیوں، کبھی بھی بزدل نہ بنیں، حوصلوں کو بلند رکھیں، عزائم جن کے پختہ ہوں، یقین جن کو خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ حالات کتنے بھی ناسازگار ہوں، کبھی بھی آدمی کو بزدل نہیں ہونا چاہیے، ہمت سے کام لینا چاہیے، اللہ سے جڑنا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنا چاہیے، وہ اللہ حالات کو بدلنے والا ہے۔ پرانی تاریخ پڑھو، جب قوم بزدل بنی ہے تو قوموں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، 31ویں چیز جس سے ہم کو بچنا اور ضروری ہے وہ ہے مایوسی، نا امیدی۔ آج قوم مایوس ہو چکی ہے، آج قوم کو حوصلہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج لوگ مایوس ہو چکے ہیں، آج ان کو ہمت دینے کی ضرورت ہے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کی ہے، کبھی بزدل سے مشورہ نہیں لینا چاہیے۔ بزدل وہ بزدل ہے جب آپ اس سے مشورہ لیں گے تو آپ کو اور بزدل بنا دے گا۔
کبھی بھی مشورہ لینا ہو تو جوان مردوں سے لیا کرو، کبھی بھی مشورہ لینا ہو تو شجاعت مندوں سے لیا کرو، کبھی بھی مشورہ لینا ہو تو بہادروں سے لیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بزدل آپ کی بزدلی میں اضافہ کرے گا، اس لیے جب بزدل سے مشورہ لیا جاتا ہے بزدل اور بزدل بنا دیتا ہے۔ مایوسی، نا امیدی، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ مایوسی کفر ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں آدمی کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنُطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ کہہ دیجئے اے میرے بندو، جن لوگوں نے اپنے نفس پر زیادتی کر لی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ مایوسی، نا امیدی یہ انسان کی ناکامی کی سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ جو آدمی مایوس ہو جاتا ہے وہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی بیمار ہو گیا، بیماری کس کو نہیں آتی ہے؟ مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ بیماری کے ساتھ زندگی گزاریے، حوصلے کو بلند رکھیے۔ آپ دنیا کے پہلے مریض نہیں ہیں کہ آپ کو بیماری آ گئی۔ دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں، بلکہ یہ کہیے کہ اکثریت بیماریوں میں مبتلا ہے۔ لوگ بیمار ہوتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بیماریاں بھی آپ کے لیے رحمت بن جائیں گی۔ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بار بار یاد آتی ہے۔ جب بھی بیماری کا تذکرہ ہوتا ہے، ایک کالی کلوٹی عورت، سیاہ فام عورت نبی کی خدمت میں آئی، کہا حضور مجھے مرگی کی بیماری ہے، میں آپ کے پاس آئی ہوں، دعا کر دیجئے میری بیماری ٹھیک ہو جائے۔ پیارے نبی نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں، لیکن اگر صبر کرو گے تو جنت ملے گی۔ ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جن کو شوگر کی بیماری ہوگی، جن کو بی پی کی، بلڈ پریشر کی بیماری ہوگی، بہت سارے لوگ کینسر کے مریض ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آپ دعا کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، اللہ سے نا امید نہ ہوں، اللہ یقیناً آپ کو اچھا کرے گا۔ میرے بھائیوں، اس عورت کو اللہ کے نبی نے فرمایا صبر کرو گی تو جنت ملے گی۔ اس عورت نے کہا اللہ کے رسول میں صبر کروں گی۔ کتنی نیک خاتون تھی۔ لیکن اے حضور جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میرا سطر کھل جاتا ہے، آپ دعا کر دیجئے میرا سطر نہ کھلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، پھر اس کے بعد کبھی اس خاتون کا سطر نہیں کھلا۔ میرے بھائیوں، بیماریوں پر صبر کرو گے جنت ملے گی۔ کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے۔ کیسی بیماری تھی؟ ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے۔ آج ذرا سی بیماریوں پر ہم نا امید ہو جاتے ہیں، ہم اللہ سے اپنی امید ختم کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے کبھی بھی نا امید نہیں ہوتے ہیں، کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے ہیں۔ آپ ہمت رکھیں، حوصلے کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ بیماریاں یہ عارضی ہیں، ہر آدمی کو موت کے منہ میں جانا ہے، کوئی بیمار ہو کر کے جائے یا صحت مند ہو کر کے جائے۔ بیماریوں سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، بیماریوں سے کبھی نا امید نہیں ہونی چاہیے، بیماریوں کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، اس پر صبر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لائق بنایا۔ ہو سکتا ہے بیماری دے کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو آزمانا چاہتا ہو، کہ جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا، 18 سال تک بیماریوں میں مبتلا رہے، اللہ سے دعا کرتے رہے، یقیناً وہ دن آیا بیماریاں دور ہوئیں، آپ صحت مند بھی ہوئے۔ میرے بھائیوں، تو کبھی بھی ہمارے جو بھی حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بیماریوں میں مبتلا ہیں، آپ حوصلے بلند رکھیں، اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، کبھی نا امید نہ ہوں۔ یہ غمی کے دن، یہ مصیبتوں کے دن ختم ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے جو لوگ گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں، گناہ زیادہ کر کے مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب میں اتنا زیادہ گناہ کر لیا ہوں۔ نہیں میرے بھائیوں، آپ گناہ کتنے، ہماری اس مسجد میں بیٹھا ہوا سب سے زیادہ عمر والا آدمی میرے خیال سے بہت سارے لوگ ہیں جو 80 سال کے اوپر ہیں، میں جہاں تک جانتا ہوں۔ سب سے بڑا آدمی، سب سے زیادہ عمر والا آدمی، اگر اس کی 80 سال کی عمر میں اس نے نیکی نہیں کی ہے، آج اس زمین پر بیٹھ کر کے یہیں پر اگر اللہ سے دعا کر لے کہ اے اللہ میری زندگی کا ایک بڑا حصہ 80 سال تک میں نے تیری نافرمانی میں گزار دیا، میں نے گناہوں میں گزار دیا، میرے بھائیوں میں دلائل کی بنیاد پر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر وہ 80 سال کا بوڑھا ایک بار اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لے کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ 80 سال کے گناہوں کو ایک لمحے میں معاف کر دے گا۔
کیا اب آپ کو اور کیا چاہیے؟ کیا چاہیے اور؟ 80 سال تک گناہ کرنے والا ایک لمحے میں اللہ اس نے ساری گناہوں کو معاف کر دیا، اب اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑا رحم و کرم والا رب اور کون ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ بہت سارے لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں گناہوں کے بوجھ سے، قرض کے بوجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ قرض مت لیں، اگر لے لیے ہیں دعائیں کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دے گا۔ تجارت کے معاملے میں پریشان ہیں، معیشت کے معاملے میں پریشان ہیں، نہیں میرے بھائیوں پریشان نہ ہوں، حوصلے بلند رکھیں، اللہ کی ذات سے امید رکھیں۔ یقیناً رات کے بعد سویرا ہوتا ہے، یقیناً اندھیرے کے بعد اجالا ہوتا ہے۔ کبھی بھی مایوسی کو اپنے قریب نہ آنے دیں، ہمت کریں، آگے بڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمت کرنے والوں کو، آگے بڑھنے والوں کو، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرتا ہے۔ اٹھ باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے؟ اٹھ باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں ہمت کے ساتھ جیو، حوصلے کے ساتھ جیو۔ آج قوم کو حوصلے کی ضرورت ہے، آج قوم کو ہمت کی ضرورت ہے۔ آج ہم پریشان ہیں، آج قوم پریشان ہے، مختلف پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں نا امیدی کو اپنے پاس نہ آنے دیں، نا امیدی کو بھٹکنے نہ دیں، اللہ کی ذات سے امید رکھیں۔ اللہ کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ کبھی بھی ذلیل نہیں کرے گا۔ حوصلوں کے ساتھ آگے بڑھیں، حوصلوں کے ساتھ قدم بڑھائیں، یقیناً اللہ کی مدد ضرور آپ کو شامل حال ہوگی۔ بہت سارے لوگ اولاد سے نا امید ہو جاتے ہیں، شادی ہوئی 1 سال 2 سال 3 سال اولاد نہیں ہوئی، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو صاحب اولاد بنائے۔ کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی عمر ہو گئے، 80 سال کے بوڑھے ہو گئے، اللہ سے دعا کرتے ہیں ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ کیا اللہ نے نہیں سنا؟ بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابراہیم خوش ہو جا، میں تجھے بیٹے کی بھی خوشخبری دیتا ہوں، پوتے کی بھی دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں امید کے ساتھ جیو، حوصلوں کے ساتھ جیو، پزمردہ مت رہو، اللہ سے نا امید مت کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے کہا ابراہیم میں تجھے بیٹا بھی دوں گا، پوتا بھی دوں گا، نام بھی بتایا، بیٹے کا نام اسحاق ہوگا، پوتے کا نام یعقوب ہوگا۔ میرے بھائیوں یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ، یہ ہے ایمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے۔ خوف اور امید، ایک مسلمان جب اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اسے کہتے ہیں خوف۔ لیکن نا امید نہیں ہوتا ہے، یقیناً میرا رب ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، یقیناً میرا رب ہے جو میری سن رہا ہے، یقیناً میرا رب ہے جو مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ امید۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے۔ ایک مومن گناہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے اور اللہ سے امید بھی رکھتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سچا پکا مسلمان بنائے، مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نئے حوصلے کے ساتھ نئی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔